اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، دجال کتنی بڑی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے بھی دجال سے پناہ مانگی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ اور حدیث نمبر ہے 4204 4204 نمبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور اس حال میں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یقیناً بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کہ جو نماز اکیلے میں پڑھتا ہے تو گلاٹیاں مارتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے کہ جی لوگ دیکھ رہے ہیں تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیز دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا ہوا شرک فرمایا۔ ظاہر ہے کہ یہ ظاہری شرک تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی عبادت کرنے میں گویا کہ اسے چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی خوبصورت عبادت کرتا، لیکن وہ ویسے اچھی عبادت نہیں کرتا، لیکن جب کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہو تو پھر وہ خوبصورت عبادت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عبادت میں کہیں نہ کہیں کسی کو شریک کر رہا ہے، تو اسی لیے اسے چھپا ہوا شرک فرمایا۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے ناظرین حقیقی عبادت میں جو ہے وہ ریاکاری کرنا، کہ لوگ دیکھیں۔ تو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی فرض واجبات نہیں پڑھتا، لیکن لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، تو یہ تو سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اکیلے میں جلدی جلدی پڑھتا ہے، لیکن وصف عبادت میں یعنی خشوع اور خضوع لوگوں کے سامنے اگر پڑھ رہا ہے تو وصف عبادت میں یعنی خشوع اور خضوع کر رہا ہے، اسے خوبصورت بنا رہا ہے، تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن عبادت کی تمام جتنی بھی رحمتیں ہیں، برکات ہیں، اس سے اسے محرومی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، چاہے ہم زیادہ عبادت کریں کم عبادت کریں، اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور خالصتاً اپنی ذات کے لیے ہمیں یعنی اللہ کی ذات کے لیے ہمیں عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 12 اور 13 ہے، 12 اور 13۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن
یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ ناظرین و سامعین، بقوتن ہے، بقوہ پڑھیں گے۔ جو گولتا ہے یہ وقف کی صورت میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے، اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ صبیین وقف کی صورت میں صبیہ پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو صبیہ میں دو زبر کی تنوین ہو، تنوین سے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ ملانے کی صورت میں یہاں پر ینبلون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اسے یوں پڑھیں گے صبیّا وحنانم، اور وقف کریں گے تو صبیہ۔ پھر اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ زکاتن، اور وقف کریں گے تو زکاہ پڑھیں گے، یہاں پر بھی گولتا ہے وقف میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جائے گی، اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ تقیین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تقیہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی۔ اور آخر میں صبیہ کے آخر میں علامت وقف 12 لکھا ہوا ہے، تقیہ کے بعد علامت وقف اس میں 13 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ یا ایک کلمہ، یحییٰ دوسرا، خذ تیسرا، الکتابہ چوتھا، بی پانچواں، قوہ چھٹا، واو ساتواں، آتینا آٹھواں، اور پھر اس کے بعد ہو ضمیر نواں، الحکمہ دسواں، صبیہ 11واں، پھر اس کے بعد حنانن 12واں، من 13واں، لدنا 14واں، پھر اس کے بعد زکاہ 15واں، اور کانا 16واں، تقیہ 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یا یحییٰ، یا علیحدہ، یحییٰ علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، یا یحییٰ۔ اچھا، یا جو ہے یہ کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ خذ الکتابہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں دال کے نیچے زیر ہوگا، اس سے الکتابہ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے خذ الکتابہ۔ تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ بی علیحدہ، قوتن علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بقوہ۔ آتیناہ الحکمہ، آتینہ میں نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ملا کر پڑھیں گے وآتیناہ الحکمہ، ہا کے اوپر پیشے سے الحکمہ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، ہم پڑھیں گے وآتیناہ الحکمہ صبیا، وقف کی صورت میں صبیہ پڑھیں گے، وحنانا من لدنا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ حنانن میں نون پر دو زبر کی تنوین، اسے میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ من میں نون ساکن ہے، اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ دونوں مقامات میں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اسے کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حنانا من لدنا، لدن علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لدنا۔ وزکاہ، حنانا من لدنا وزکاہ، وکان تقیا، وکان تقیا، یہاں وقف پڑھیں گے تو تقیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ، خذ الکتاب، بقوة، وآتیناہ الحکم،
صبية وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ یحییٰ پہلا اسم ہے، الکتابہ دوسرا، قوہ تیسرا، ہو ضمیر چوتھا، الحکمہ پانچواں، صبیہ چھٹا، حنانن ساتواں، لدنا آٹھواں، زکاہ نواں اور تقیہ دسواں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ تو ناظرین و سامعین کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور اسماء ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے یحییٰ، اور دوسرا ہے الکتابہ، تیسرا ہے قوہ، اور چوتھا ہے ہو ضمیر، ہو ضمیر اور نا ضمیر۔ اچھا جی، پانچواں ہے الحکمہ، چھٹا ہے صبیہ، ساتواں ہے حنانن، آٹھواں ہے لدن، نواں ہے زکوٰۃ، اور دسواں ہے تقیہ۔ اب ناظرین یہاں پر دیکھیں کہ 10 اسماء ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے خذ، دوسرا ہے آتینا، اور تیسرا ہے کانا۔ خذ نمبر 1، آتینا دوسرا، اور تیسرا ہے کانا۔ 3 افعال ہو گئے ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے یا، دوسرا ہے بی، تیسرا ہے واو، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، چوتھا ہے من، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 3۔ تو 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 بی، نمبر 3 واو، نمبر 4 من۔ ناظرین 10 اسماء، 3 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔
سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب. یحییٰ یہ زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ کا نام ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں. یحییٰ کا ویسے معنی ہوتا ہے عمر دراز یعنی اپنے ماں باپ کی آرزوؤں کا ترجمان اسے کہا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے عالم میں تھے اور ان کی جو وائف تھیں اہلیہ محترمہ وہ بانجھ تھیں، لیکن اس عمر میں بھی اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے دعا کرنے پر یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا تھا. تو یہ ناظرین ہمارے یہاں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں. لڑکوں کے بڑا پیارا نام ہے اور جس نام کی نسبت اللہ کے قریب قرب والوں کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے انبیاء رسول اعظام علیہم السلام، اللہ کے اولیاء صحابہ کرام اہل بیت اطہار، تو پھر اس نام کی برکتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک کتاب ما بین الدفتین کو کتاب کہا جاتا ہے کہ دو جلدوں کے درمیان جو لکھا ہوا ہوتا ہے واقعات ہوں یا احکامات ہوں اسے کتاب کہا جاتا ہے. یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو صحائف یحییٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، یہاں پر کتاب سے مراد یہ ہے. کتب اس کی جمع ہے. ناظرین کتاب اور کتب دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کتاب اور کتب. اس کے بعد ایک قوت کا معنی قوت ہی ہوتا ہے اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی کے ساتھ، تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور ناظرین ہوا ہو منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے، نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. اس کے بعد الحکمہ. ناظرین حکم کا معنی جو ہے وہ حکم ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں حکم سے مراد نبوت مراد ہے، اس لیے بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر نبوت لکھا ہوا ہے. حکم ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد صبیہ کہتے ہیں بچپن، صبیہ بچپن. اور اس کے بعد ہے حنانن نرم دلی، حنانن نرم دلی. لدن کا معنی ہے پاس. زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی. ہم جو اپنے مال سے جو صاحب استطاعت یعنی لوگ ہیں مسلمان، جو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس زکوٰۃ کو بھی یعنی نکالے ہوئے مال کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو دوسرا مال ہے جس میں سے وہ زکوٰۃ نکل رہی ہے اسے پاکیزگی عطا کرتا ہے. تو زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی. یہاں پر زکوٰۃ مراد نہیں بلکہ پاکیزگی مراد ہے اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. تقیہ کہتے ہیں پرہیزگار، متقی. اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب. خود فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے. خود کا معنی تو لے یا آپ لیں. آتینا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے دیا، ہم نے دیا. کانا فعل ناقص، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے. یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنا اسم اور خبر چاہتا ہے. اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. یا حرف ندا ہے. عربی میں وہ حروف کہ جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے، ندا دی جائے، اسے حروف ندا کہتے ہیں. ایک ہو تو حرف ندا، زیادہ ہو تو حروف ندا. جیسے یا بھی حرف ندا ہے، یا ایہا بھی حرف ندا ہے، اور ایہا بھی حرف ندا ہے. تو جیسے یا ایہا المزمل، السلام علیکہ ایہا النبی، اور ای حمزہ یا زبر ای یہ بھی حرف ندا ہے. یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. بھی ساتھ، مدد، تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور ناظرین یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. واو کا معنی اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من و ان. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 17 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے؟ نمبر 1 کتاب اور کتب، نمبر 2 قوت، نمبر 3 حکم، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. یا کھڑا زبر یا الف زبر یا،
یا ہا زبر یح، یا کھڑا زبر یا یحیا، خوپش خو ذال لام زیر دل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، با زبر با، خود الکتابہ، با زیر بی، قاف واو پیش قو، واو زبر وا، تا دو زیر تن، بقوتن، یہاں وقف پڑھیں گے تو بقوہ پڑھیں گے، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون کھڑا زبر نا، یا نون الف زبر نا، ہا لام پیش ال، ہا کاف پیش حکم، میم زبر ما، و آتیناہ الحکمہ، صا زبر صا، با یا زیر بی، یا دو زبر ین، صبین، یہاں وقف پڑھیں گے تو صبیہ پڑھیں گے، واو زبر وا، ہا زبر ہا، نون الف زبر نا، نون میم دو زبر نم، وحنانم، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، دال نون پیش دن، نون الف زبر نا، مل لدنا، واو زبر وا، زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، تا دو زبر تن، وزکاتن، یہاں وقف پڑھیں گے تو وزکاہ پڑھیں گے، واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وکانا، تا زبر تا، قاف یا زیر قی، یا دو زبر ین، تقین، یہاں وقف پڑھیں گے تو تقیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یا ایک، یا اے، یحییٰ یحییٰ، خذ آپ پکڑ لیں، الکتابہ کتاب، بھی ساتھ قوہ مضبوطی، وا اور آتینہ ہم نے دیا ہو اسے، الحکمہ نبوت، صبیہ بچپن میں، وا اور حنانن نرم دلی، من سے لدن پاس نہ اپنے، وا اور زکاہ پاکیزگی، وا اور کانا وہ تھا، تقیہ پرہیزگار۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اے یحییٰ، پوری قوت سے کتاب کو لے لو، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی، اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ متقی شخص تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 10، جس میں ناظرین قل انما انا بشر مثلکم اس حوالے سے تھا، اور اس میں ہم نے یہ بتایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بشر بھی ہیں
اور نور بھی ہیں، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی احادیث کریمہ ہے، قرآن کریم میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو نور سے مراد یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم میں۔ اور بھی اقوال ہیں لیکن میں ایک قول عرض کر رہا ہوں جو اکثر کی رائے ہے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نور ہے تو کھاتے پیتے کیوں تھے، نکاح کیوں فرمایا، اور اسی طریقے سے آپ نے بشر جیسے اعمال کیوں فرمائے؟ تو ایک بات تو یہ کہ جب وہ بشر بھی ہے، نور بھی ہے، تو بشر جیسے تو اعمال فرمائیں گے، لیکن اب یہاں پر ایک بحث آتی ہے کہ بالقوہ اور بالارادہ۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ مثال کے طور پر مجھ میں مسکرانے کی قوت ہے، میں مسکرا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات میں مسکرا نہیں رہا، ابھی خاموشی سے بیٹھا ہوا ہوں، مسکرا نہیں رہا، تو کیا مطلب ہوا کہ مجھ میں مسکرانے کی قوت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی جس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان میں مسکرانے کی قوت موجود ہے، بالقوہ موجود ہے، لیکن وہ ہنس نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے مسکرانا نہیں آتا۔ ہاں، جب وہ مسکرا رہا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بالارادہ مسکرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک مثال دیتا ہوں، رنگ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، کلر کرنے والا ہے، تو جس وقت وہ کلر کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کلر کرنے والا ہے، یہ بالارادہ اس وقت کر رہا ہے، یہ فعل کر رہا ہے، لیکن وہ ہر وقت تو کلر نہیں کرے گا نا، صحیح ہے؟ تو وہ جب کلر نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں بالقوہ، اس میں قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، اس میں یہ ایبلٹی ہے، لیکن اس وقت یہ کر نہیں رہا، بالقوہ ہے، بالارادہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ جب حالت بشریت، احوال بشریت غالب آئے تو آپ نے نکاح بھی فرمایا اور آپ نے آرام بھی فرمایا، آپ چلے پھرے بھی، اور اسی طریقے سے آپ نے کھانا بھی جو ہے وہ تناول فرمایا، مشروبات بھی پیے، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین جب حالت نور غالب، احوال نور غالب آئے تو پھر آپ نے کئی دنوں تک جو ہے وہ روزے رکھے آپ نے، اور آپ نے جو ہے وہ افطار میں بھی صرف ایک کھجور یا پانی یا وہ بھی نہیں، اور آپ نے مسلسل کئی دن تک روزے رکھے، تو صحابہ کرام نے بھی یہ مطلب کہا کہ جی ہم بھی رکھیں گے، اور صحابہ کرام یعنی رکھنا شروع ہوئے۔ تو ظاہر کہ یہ تو بڑے سخت روزے ہیں نا، کہ افطار میں آپ ایک کھجور یا پانی، یا پھر سحری میں بھی آپ ایک کھجور یا پانی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، تو کچھ ہی دنوں میں کیا ہوا، صحابہ کرام پر کمزوری غالب آ گئی، تو مسجد تشریف نہیں لائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیوں نہیں آئے، تو فرمایا کہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، تو کہ آپ کی اتباع میں انہوں نے بھی اس طرح روزے رکھنا شروع کیے، تو آپ نے انہیں بلایا، فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، کون میری مثل ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے میرے رب کھلاتا ہے، میں جب پیاسا ہوتا ہوں تو میرا رب پلاتا ہے۔ تو جب حالت نور غالب آئی تو آپ نے کئی دنوں تک کھایا پیا نہیں، اور آپ نے اس طرح زندگی بسر فرمائی۔ جب حالت بشریت غالب آئی تو پھر آپ نے نکاح بھی فرمایا، سارے معاملات ہیں۔ اچھا، اب حالت نور جب غالب آئی تو ناظرین یوں شب معراج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کا آنے واحد میں، ایک پل میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، اور وہاں پر تمام انبیاء کی، رسول اعظام علیہم السلام کی امامت کرنا، پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جانا، پھر مقام قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل تک پہنچنا، تو یہ پل میں تو ممکن نہیں ہے۔ اور جب اور پھر ظاہر ہے کہ ناظرین آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور کتنی سرعت کے ساتھ، کتنی جلدی کہ آنے واحد میں آپ تشریف بھی لے گئے اور واپس بھی آ گئے، تو یہی حالت نور غالب تھی، تو پھر آپ اس طریقے سے گئے بھی اور واپس بھی آ گئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ تو اسی لیے جب آپ پر حالت بشریت غالب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نور بالقوہ ہے، بالارادہ اس وقت نہیں ہے۔ جب حالت نور غالب ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ نور ہے، حالت بشریت بالکل ہے، بشر ہے، لیکن حالت بشریت غالب نہیں، بالارادہ نہیں ہے۔ تو جب تک وہ قوت موجود ہے تو بالقوہ موجود ہے، جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بالارادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس بات پہ کبھی کہیں ابہام وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور ہونے پر بھی کئی دلائل موجود ہیں، بشر ہونے پر بھی، تو نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ ایسے بشر آپ جیسا مخلوق
مخلوقات میں کوئی بشر نہیں، ایسے نور کے مخلوق میں آپ جیسا کوئی نور نہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیے ناظرین کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اس آیت کا دوسرا حصہ کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانلے والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ ترجمہ: اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ متقی شخص تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ تاندلیا والا سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اچھا بقوہ نہیں، بقوہ ہے، واو کو تشدید ہے نا تو جمع کے ساتھ پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تاندلیا والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی اور پرہیزگاری عطا کی، اور وہ متقی شخص تھے۔
جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.